زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس پروگرام کی ایک خصوصی حیثیت ہے اور وہ یہ کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام نفاذ دین اسلام مہم لانچ کی گئی ہے، جو کہ چل رہی ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں۔ تنظیم اسلامی کے رفقا اس مہم میں شریک ہیں اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے، یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ہمارا فرض کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے، کہ ہم نفاذ اسلام کے لیے، نفاذ دین اسلام کے لیے ہم کوشش کریں۔ جب اسلامی نظام کے نفاذ کی بات آتی ہے ناظرین، تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بھی ایک ایسا تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر بھی اب ایک نظام اسلامی کی بات ہو رہی ہے، اسلامی نظام حکومت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ ہم ہمسایہ ملک پاکستان، ہم اس کے ہمسائے میں ہیں اور ہم اس کے اثر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا اب اسلامی نظام کے بارے میں اور اس کے نفاذ کے بارے میں مختلف سوالات پیدا کر رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم امیر تنظیم اسلامی سے ذرا بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نفاذ اسلام کیا ہے، ان حالات میں کیسے ممکن ہے، اگر نفاذ اسلام ہو جائے تو اغیار اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں، اللہ کی تائید سے کیا مراد ہے، طالبان کے حوالے سے کس قسم کا اسلام پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ محترم شجاع الدین شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے مصروف ترین جو مصروفیات ہیں ان میں سے وقت نکال کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا آپ سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھیے، نفاذ اسلام، نفاذ دین، یہ نعرہ بھی رہا ہے، یہ کچھ جماعتوں کا برانڈ بھی رہا ہے۔ نفاذ دین سے آپ اصل میں کیا مراد لیں گے؟ نفاذ دین کسے کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیر آصف صاحب۔ پہلی بنیادی بات ہے کہ لفظ دین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک عام تصور جو دین اسلام کے بارے میں اب رائج ہے وہ شاید یہ کہ کچھ عقائد اور کچھ عبادات کا مجموعہ یہ اسلام ہے، اور کبھی کبھی انگریزی کا جو لفظ ریلیجن ہے، جس کا عام طور پر ہمارے ترجمہ مذہب کے لفظ سے کیا جاتا ہے، اسلام کو بھی اسی کے ساتھ ایکویٹ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے، جو قرآن کی اصطلاح بھی ہے۔ ریلیجن اگر ہم انگریزی ڈکشنریز میں دیکھیں تو وہ a set of instructions dealing with the personal affairs of life تک وہ محدود ہوتا ہے۔ personal affairs، کچھ عقائد ہیں، کچھ ڈوگماز ہیں، کچھ موڈس آف ورشپ ہیں، عبادات ہیں، خوشی غمی کے لیے کچھ رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کے گوشے، اور اکثر ریلیجن کا ڈومین اسی تک محدود ہوتا ہے۔ اور آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بھائی مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، وہ انگریزی کا پرانا جملہ، ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ وہیں سے وہ سیکولرزم کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ اسلام کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ بھی بس کچھ عقائد اور عبادات ہی عطا کرتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پولیٹیکل سائنس میں سمجھایا جاتا ہے کہ زندگی کے دو بڑے بڑے حصے، ایک انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی۔ تو دین اسلام انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، خوشی غمی کے موقع کے لیے رہنمائی بھی ہے، مذہب پورا ہے۔ لیکن صرف یہ انفرادی سطح ریلیجس جو اینگل ہے وہاں تک محدود نہیں، خاندانی زندگی کے لیے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے، حتیٰ کہ بین الاقوامی امور تک کے لیے اللہ کا دین کامل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے دین مکمل کیا، اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پہلی بات اسلام دین ہے،
اگر اردو میں بہتر ترجمہ کرے تو وہ نظام بنتا ہے، انگریزی میں بہتر ترجمہ کرے تو وہ سسٹم بنتا ہے. تو اسلام سسٹم آف لائف، اسلام کوڈ آف لائف ہے، انفرادی اجتماعی دونوں زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. اب آگے چلے، جب ہم نفاذ دین کہتے ہیں تو مراد ہے کہ زندگی کی تمام گوشوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے جھکا دیں. قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. اور علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا، مفسرین نے کوئی خاص معاملہ نہیں بتایا، تمام معاملات زندگی انفرادی و اجتماعی اپنے آپ کو اس باؤنڈری کے اندر رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دی. تو نفاذ دین اسلام سے مراد یہ ہے کہ زندگی کی تمام گوشوں میں ہم اپنی ول کو اللہ کی ول کے سامنے سرنڈر کر دیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے سامنے جھکا دیں. ساتھ ہی ایک اور بھی تصور جو ہمارے یہاں رائج بھی رہا اور کئی مرتبہ ہمارے مذہبی طبقات کی طرف سے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ نفاذ دین اسلام اگر ہوگا تو نماز کی پابندی کرائی جائے گی، زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ بھی ہوگا، پھر ایڈ کریں تو عشر کی وصولی کا معاملہ بھی ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ پلرز آف اسلام ہے، کوئی اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا. اس سے اگلی بات آتی ہے کہ سزاؤں کا نفاذ ہو جائے گا، قصاص کا قانون لاگو ہوگا، چور کی سزا نافذ کی جائے گی، ڈاکوؤں کے لیے سزا نافذ کی جائے گی، زنا کرنے والوں کے لیے. عام طور پر نفاذ دین اسلام سے یہی تصور سامنے آ رہا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عبادات کا حکم بھی شریعت عطا کرتی ہے اور جرائم کی روک تھام کے لیے سزاؤں کا نفاذ شریعت چاہتی ہے، لیکن یہ اسلام کے نفاذ کا پورا تصور نہیں. اسلام تو سوشل جسٹس کی بات بھی کرتا ہے، پولیٹیکل لیول پر، اکنامک لیول پر اور سوشل لیول پر رہنمائی عطا کرتا ہے، عدل اجتماعی کی بات کرتا ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں نفاذ دین اسلام تو اس میں عبادات کا نفاذ، اس میں سزاؤں کا نفاذ بھی شامل ہے. لیکن فقط اتنا ہی پہلو نہیں ہے، سیاسی سطح پر سارے انسانوں کو جینے کا حق ہے. مسلمان ریاست ہوگی تو سارے مسلمان حقوق کے اعتبار سے برابر ہوں گے. معیشت کا معاملہ آئے گا تو جو امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر کے معاملات ہیں، جس میں سود کا سب سے بڑا مسئلہ، جاگیرداری کی برائیوں کا معاملہ، ان کا قلع قمع بھی شامل ہوگا. معاشرت کی سطح پر لوگوں کو جینے کا حق ہوگا، روٹی کپڑا مکان کہہ لیجئے، علاج کہہ لیجئے، تعلیم کہہ لیجئے، اس کے یکساں مواقع لوگوں کے لیے ہونے چاہیے. بندے کو جینے کا حق ملنا چاہیے. عورتوں کی بات کیجئے، وراثت میں ان کو حق ملنا چاہیے، اینڈ سو آن. یہ وہ پورا تصور ہے جس کو ہم نفاذ دین اسلام کے اس مہم کے تحت چاہتے ہیں کہ عام کیا جائے. اس میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک پرسیپشن بنا دیا گیا ہے نفاذ اسلام سے سزاؤں کو جوڑ کر اور سختیوں کو اور پابندیوں کو جوڑ کے ایک پرسیپشن یہ دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے، جبکہ اس کی جو برکات ہیں جی، اس کی برکات اتنی، جن کو ہم کہیں کہ آئیڈیل ہیں، جی، کہ وہ انسان اس کی طرف سوچ بھی نہیں رہا ہوتا کہ پتہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے کہا نا نظام عدل، جی، اس کا جو اس وقت بیڑا غرق پاکستان میں ہوا ہے، جی، تو لوگوں نے ذہنی طور پر تسلیم کر لیا جناب یہ تو عدل، بس یہی ہے عدل جو ہے، یعنی کہ اس سے نکلنے کا بھی نہیں سوچتے. جی، جی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سزاؤں یا ان کا ذکر بعد مؤخر کر دیں اور مقدم ہم ان چیزوں کو کر دیں جو لوگوں کے لیے اصل اٹریکشن کا باعث ہو؟ بہت بنیادی اور اہم بات آپ نے بیان فرمائی. اسی لیے جو اس مہم کا بھی آگے ذکر مزید بھی چلے گا انشاءاللہ تعالی. ہم بھی جو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جہاں جرائم کے امکانات کم سے کم ہو جائیں، پھر لوگوں کا اجتماعی ضمیر ایسا بیدار ہو کہ جرائم کی طرف توجہ کا معاملہ نہ رہے. پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ثانوی درجے میں کہیں ثانوی درجے میں سزاؤں کے نفاذ کی ضرورت پیش آئے گی. وہ کہا جاتا ہے نا کہ لاتوں کی بھوت اگر باتوں سے نہ مانے تو پھر کبھی لاتیں چلانا پڑتی ہیں. ضمن ایک ذرا ہٹ کر ایک نقطہ ہے، بعض اوقات سزاؤں کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی کچھ لوگوں کو پریشانی ہے. تو میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں بھائی اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں، آپ نے چوری کرنی ہے، آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے، آپ نے زنا کرنا ہے، آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ان سزاؤں سے پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ جو یہ کریں گے، جس نے قتل کرنا ہو، جس نے چوری کرنی ہو، جس نے ڈاکہ ڈالنا ہو. یہ ذرا ضمنی ایک نقطہ ہے. اور آپ نے برکات کی بات کی. غالباً صدر نکسن نے شاہ فیصل مرحوم سے پوچھا تھا یہ سعودی عرب میں تو بڑی سخت سزائیں دیتے ہو. کہا ایک تو ہمارے رب کا حکم ہے، اس کی برکات کیا ہیں؟ برکات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں تو ہماری ایک اسٹیٹ کے اندر 1-2 دن کے اندر ہو جاتے ہیں. اور آپ نے پڑوسی ملک کی بات کی تھی. افغانستان میں جب طالبان ماضی میں کبھی آئے تھے کچھ عرصے کے لیے، گو کہ وار لائک سچویشن میں آئے تھے اور وار لائک سچویشن میں چلے گئے تھے، اس زمانے میں کابل کے علاقے میں اور دیگر علاقوں میں سکھوں نے کہا اور ہندوؤں نے کہا ہم اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ اگر کوئی 2 ہاتھ چوری کرنے کے لیے اٹھیں گے تو ان کے لیے سزا کا نظام بھی یہاں پر موجود ہے. تو ان کی برکات سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ پرسیپشن کہ
کہ جب بھی نفاذ دین اسلام کی بات ہوگی اس سے مراد سزاؤں ہی کا نفاذ، یہ بات درست نہیں ہے۔ عادلانہ نظام، پاکیزہ معاشرہ جہاں اجتماعی ضمیر لوگوں کا بیدار ہو اور جرائم کی روک تھام ویسے ہی ہو جائے کہ اس کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر پھر بھی کوئی شوقیہ کرتا ہے اور ان سارے پاکیزگی کے باوجود، عادلانہ نظام کے باوجود اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ آخری درجے کے اندر وہ لاسٹ ریزورٹ ہے کہ سزاؤں کا نفاذ بھی ہوگا۔ اب وہ مجھے یاد آیا اسی سے نا کہ جیسے بے نظیر نے ایک اسلامی سزاؤں کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دیا تھا، جی تو یہ یعنی کہ یہ ایک بڑی سازش ہے کہ مثبت چیز مت دکھاؤ، جی ورنہ وہ عوام کھڑی ہوگی تو یہی ان کے جو جاگیردار اور ان کے جو یہ ویسٹرن انٹرسٹ والے لوگ ہیں جی انہی کے خلاف کھڑی ہوگی۔ ظاہری بات ہے وہی تو امن و سکون کو کھا رہے ہیں، وہی عدل کو کھا رہے ہیں، وہی لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، وہی امیر سے امیر تر ہوئے جا رہے ہیں اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس معاشرے کے اندر ایک طرف ہاسپٹلس میں آپ چلے جائیں، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر، جی آپ کے بھی تجربات ہیں، میرے بھی تجربات ہیں، خون کا آنسو نکل آتے ہیں، اور دوسری طرف اسی معاشرے کے اندر کچھ گھرانوں کے لیے جن کے کتوں کے لیے ایئر ایمبولینس سنگاپور سے آتی ہے اور جانور کو لے کے یو ایس سے جاتی ہے اس کا علاج کرانے کے لیے۔ اسی معاشرے کے اندر سابقہ دور کے اندر گورنر پنجاب نے جو حرکت کی تھی، پھر جو معاملہ پیش آیا، پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں کہیں بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی کہ صاحب گورنر ہے نا اس کو استثناء حاصل ہے۔ یہ کون سا ظلم ہے بھائی جو آپ نے روا رکھا ہے؟ تو اسلام تو وہ اچھا، یہ کیچنگ ورڈ ہے، دی میسج تو اکثر لوگوں کو یاد ہوگی 40-50 برس کی عمر کے ہیں۔ اس کے بعد ایک امپائر آف فیتھ کے نام سے ڈاکیومنٹری بنی تھی جس میں غیر مسلم جو بھی اسکالرس تھے ان کے کوٹیشنز تھے، بلکہ انٹرویوز تھے، سب کی باتوں کا ایک کامن جملہ تھا، دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا کیچنگ ورڈ جسٹس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خوبصورت ترین نقطہ کیا ہے؟ عدل کی بات کی ہے۔ کون اس واقعے کو بھلائے گا جب فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے، مشہور واقعہ، تو حضور فرماتے بالفرض اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی ہوتی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ جو عدل کی بات ہے، جو پیغمبروں کا مشن تھا، لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، یہ جو عدل کی بات ہے جو حضور سے کہلوایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں، اور یہ وہ عدل کی بات ہے جس کا آج ہم سے تقاضا ہے، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیمپین آپ کی ہے اس کے اندر جو اس کی برکات سے، کیونکہ لوگوں کو یہ بظاہر ناممکن، ابھی جو جس چکی میں پس رہے ہیں اس میں بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کہ عدل کا نظام بھی ٹھیک ہوگا، لیکن ہے وہ اسلام کے ساتھ ہی مشروط، یہ بات بالکل صحیح۔ اچھا سر، ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ جیسے اب آپ نے بتایا کہ یہ نفاذ دین اسلام سے ہماری مراد کیا ہے، طالبان والا ایک ماڈل بھی اب سامنے آیا ہے دنیا، پہلے اس کچھ عرصہ پہلے ایک کہنے کو ایران ماڈل بھی تھا، ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی کوئی بھی ایک ماڈل تو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے فقہی لحاظ سے۔ اب یہ بھی ماڈل آیا، ایک سعودی اسلام کا ماڈل پچھلے بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے جو اپنے تئیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ پاکستان کے لحاظ سے آپ کون سا ماڈل تجویز کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس جواب کی طرف آئیں، آپ کے سوال سے خیال مجھے آ رہا ہے، بعض ہو سکتا ہے کہ یہ سوالات کسی کے ذہن میں آئیں کہ جناب ادھر 15 اگست کو فال آف امریکہ ہو گیا کابل میں اور طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اور ادھر 27 اگست سے آپ لوگوں نے مہم شروع کر دی، تو کیا کہیں یہ 15 اگست اور 27 اگست یہ 12 دن کا جو فرق ہے، تو کیا وہاں سے کوئی انسپریشن لے کر تنظیم اسلامی نے یہ مہم شروع کر دی؟ بٹ نیچرلی سوال آ سکتا ہے۔ اچھا، اتنا تو کلیئرٹی ہوگی یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہن میں کہ جب ایک دینی اجتماعیت جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہو، میں تعداد کی بات نہیں کر رہا لیکن کام کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو اتنی بڑی مہم کو 1-2 ہفتے میں تو فائنل نہیں ہوتی۔ تو اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کی وضاحت ہو جائے کہ 27 اگست 2021 سے 19 ستمبر 2021، یہ تقریباً 3 ہفتے ہم نے مہم کو طے کیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر دینی اجتماعیت کی طرح یہ اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر میں کمپنیز اپنے اینول پلانر بناتی ہیں، تو ہم بھی اپنا تنظیم اسلامی کا ایک اینول پلانر بناتے ہیں جنوری سے دسمبر تک کا۔ تو جنوری میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ جو سیکنڈ ہاف ہوگا 2021 کا، جولائی سے دسمبر، اس میں تنظیم اسلامی کا ایک سالانہ اجتماع بھی عام طور پر نومبر میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم کہیں اگست کے مہینے میں وہ یوم آزادی وغیرہ ایک مہم بھی چلانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا جنوری 2021 میں۔ انٹرسٹنگ بات ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 27 اگست، وہی بات ہے کہ کچھ عرصے پہلے سے آپ کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے، تو ہم تو غالباً کوئی جون کے آس پاس پلان تقریباً کر چکے تھے کہ ہم اگست کے اینڈ اور سپٹمبر کے مڈ تک جائیں گے۔
اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ جناب 15 تاریخ کو جو ہے وہ فال آف امریکہ ہو گیا. میں انٹینشنلی الفاظ استعمال کر رہا ہوں, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اس تسلسل میں ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا بتایا, کیونکہ میرے بھی علم میں یہی تھا کہ یہ تو ہم بہت پہلے سے پلان کر رہے تھے کہ ہم نے ایک نفاذ دین اسلام, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کوئنسیڈنس کہ وہ جو چیز معاملہ ہوا. جی, تو اتنا ضرور ہے کہ وہاں سے انسپریشن تو لیں جن کا توکل اللہ کی ذات پر تھا, جنہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سب کچھ کھپایا ہے, لگایا ہے, تو وہاں سے انسپریشن ضرور لی جائے. اور انہوں نے ماضی میں بھی جب آئے تو اسلامی عمارت افغانستان قائم کی, آج بھی وہ اسی کا نام لے رہے ہیں, اور ہماری محبت اصل میں تو اسلام کے ساتھ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بڑا قرض ہم مسلمانان پاکستان پر ہے کہ بقیہ 56 میں ہم ہیں کہ جنہوں نے نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب سوال یہ ہے کہ سعودی ماڈل کی آپ نے بات کی, ایرانین ماڈل کی آپ نے بات کی, اور ابھی اس وقت طالبان ماڈل کی اگر آپ نے بات کی. جہاں تک ایرانین ماڈل کا معاملہ ہے تو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت اس وقت کے تبصرے بھی موجود, پر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز انہوں نے بیان کی. پھر وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے, وہاں تو تھیوریکریسی کا معاملہ آئے گیا. جی, جبکہ اس وقت جو یعنی اس امت کے لیے تصور ہے وہ خلافت عوامی ہے, عوام کی اس میں پارٹیسپیشن ہے, شورائیت ہے, مشورہ ہے, اور سب کے سب ذمہ دار ہیں اس نظام خلافت کے لیے جد و جہد کرنے کے ختم نبوت کے بعد. رہا سعودی ماڈل کا معاملہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ایک بادشاہت ہے, یعنی عجیب ڈویلٹی ہے مغربی معاشروں کی کہ ایک طرف دنیا جہاں میں جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہم سے تقاضا بھی کرتے ہیں, اور وہاں کی جو ہے بادشاہتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں, اور ہمارے 74 برس میں سے آدھے برس جو ہے وہ فوجی حکمرانوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں. تو وہاں تو ایک سسٹم ایسا ہے کہ جو آپ کہیے کہ بادشاہت کا نظام ہے, اور جہاں وہ ایک پبلک کا جو ایک اوپینین پارٹیسپیشن والا ہونا چاہیے, اس میں کوئی کانسیپٹ اس میں موجود نہیں ہے. پاکستان کے تناظر میں یہ سوال کہ کیا طالبان ماڈل یہاں پر اپنایا جا سکتا ہے, جس کا دوسرے الفاظ میں اگر مفہوم عرض کرنا چاہوں تو یہ ہے, کیا قوت کو استعمال کر کے, مسلح تصادم کا راستہ اختیار کر کے, قتال فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کر کے کیا پاکستان میں نفاذ اسلام کی جد و جہد کی جا سکتی ہے, جو کہ ایک بڑا سوال ہے. اور آپ واقف ہیں کہ اس پر ہمارے فقہاء کے ہاں تفصیلات موجود ہیں مسئلہ خروج کے عنوان کے تحت, کہ مسلمان کلمہ گو حکمراں موجود ہوں, اور آج کے دور میں ان کے پاس آرم فورسز بھی ہیں, پوری گورنمنٹ کی مشینری بھی موجود ہے, تو کیا مسلم معاشروں میں اگر حکمراں شریعت نافذ نہ کر رہے ہوں تو کیا ان کے خلاف قتال کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو فقہاء مسئلہ خروج کے طور پر بیان کرتے ہیں, اور اس میں بڑی کڑی شرائط بیان کرتے ہیں, جن کو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی فرمایا. میں حوالہ دینا چاہوں گا, ویسے تو ان کے 11 مشہور خطبات ہیں جو کہ ایرانی ریولیوشن کے بعد ہی انہوں نے خطاب جمعہ کی فرمائے تھے. منہج انقلاب نبوی, وہاں زیادہ تفصیل ہے, اور پھر بعد میں انہوں نے 2.5 گھنٹے بھی خطاب فرمایا رسول انقلاب کا طریق انقلاب, اس میں اس آخری مرحلے کے حوالے سے کہ کیا یہ قتال کے راستے سے ہوگا یا کچھ اور اس کے برعکس ہمیں رائے اختیار کرنا پڑے گی, وہاں یہ تفصیلات انہوں نے بیان فرمائی. فی زمانہ مسلم معاشرہ, اور ان مسلم معاشرے میں جہاں گورنمنٹ بھی موجود ہے, سسٹمز موجود ہیں, آرم فورسز موجود ہیں, اور عوام تقریباً نہتے ہیں, اس تناظر میں کہ جب حکمراں شریعت نافذ نہ کر رہے ہوں تو ان کے خلاف مسلح بغاوت موضوع نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے. طالبان کا معاملہ کیا تھا, انہوں نے اسلامی عمارت افغانستان قائم کی تھی, پھر ان پر 60 ممالک دوڑ پڑے اور اسلامی عمارت کو ختم کیا گیا, اور جو ان پر چڑھائی کرنے والے وہ اکثر تو کفار تھے, تو کفار سے جنگ کرنا, کسی کافر کی گردن اڑانا جو حربی ہے, یہ تو ایک آسان معاملہ ہے. لیکن مسلم معاشرے میں مسلمان حکمراں ہوں, اسٹینڈنگ آرمیز ان کے پاس, اور ان کی پوری گورنمنٹ موجود ہو, اور عوام تقریباً نہتے ہوں, تو مسلم معاشرے میں یہ راستہ موضوع نہیں ہے. تو طالبان کا معاملہ اس لیے فرق ہو جائے گا کہ وہاں کفار کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آیا. ہم جو مسلم معاشرے پاکستان میں نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو ہم جس سے ڈیمانڈ کریں گے جن کے پاس قوت نافذ ہے وہ بھی بہرحال مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں. پھر اور بھی کچھ راستے بیان کیے جاتے ہیں جس میں ایک تصور ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی افراد بدل جائیں گے, نظام بدل جائے گا. بہت سادہ سا جواب ہے کہ اگر صرف اتنا کافی ہوتا تو داعی اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام 259 صحابہ کیا ایک صحابی کی بھی جان اللہ کی راہ میں پیش نہ کرتے, حضور بدر میں کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ قتال والا پہلو بھی ہے, بلکہ اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے بعض ساتھی جو بڑا جوش رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, ان کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن بڑی جذباتیت میں آ کے کبھی کبھی کہا جاتا ہے دیکھو قرآن میں قتال کا حکم نہیں ہے تو قتال کیوں نہیں کیا جاتا. تو بہت اچھا سوال ہے. ہمارا جواب ایک یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم نہیں ہے, ہر ایک پر نماز فرض ہے. کیا میرے 4 سال کے بیٹے کو بھی میں سختی کر کے نماز کے لیے کھڑا کروں؟ نہیں, اس پر تو فرض نہیں ہے. قرآن میں زکوٰۃ کا بھی لکھا ہوا ہے, ہر بندے نے زکوٰۃ دینی نہیں دی, پھر صاحب نصاب کو دینی, ہر دن دینی, ہر مہینے دینی نہیں جی, سالانہ بنیاد پر دینی. تو بھائی نماز کا حکم بھی ہے, شرائط پوری ہوں گی تو نماز ادا کریں گے. زکوٰۃ کا حکم بھی ہے, شرائط پوری ہوں گی تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی. قتال کا حکم بھی ہے, شرائط پوری ہوں گی تو
قتال کیا جائے گا، تو وہ موضوع نہیں ہے۔ دوسرا دعوت و تبلیغ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تیسرا آپ کے علم ہے کہ ہمارے ایک انتخابی سیاست کا راستہ ہے جو کہ بہت معروف ہے، بہت پسندیدہ بھی ہے، لیکن بہرحال اس کو کبھی بھی بانی تنظیم اسلامی علی رحمہ نے اس کو حرام راستہ نہیں کہا، لیکن اس پاکستان کے خاص تناظر میں 74 برس گزر چکے، اور ہماری دینی اجتماعیتوں کو جتنی سیٹیں جنرل مشرف کے دور میں ملی تھیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی، نہ اس کے بعد ملنے کا کوئی امکان ہے۔ پھر ہمارا اکثر حصہ جاگیرداروں کی جبر اور ظلم کے تحت وہ جو رہ رہا ہوتا ہے، تو ممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہاں کوئی آزاد قسم کا رائے دہی کا معاملہ کبھی پیش آ سکے۔ 74 برس کی تاریخ ہمارے سامنے، انتخابی سیاست میں تمام جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں نے اپنی ساری قوتیں لگا ڈالی ہیں، لیکن رزلٹ آپ کے ہمارے سامنے، اور جب سب سے زیادہ سیٹیں ملیں، جب ایک پلیٹ فارم پر آ بھی گئے تھے MMA کے نام سے، اس سے چلو ہم نے بھی، بانی تنظیم نے بھی کہا کہ چلو ساری دینی مذہبی جماعتیں جمع ہو گئی تو چلو ہم اپنی ایک ان کے لیے خیر سگالی کی بات کر دیں، کچھ ان کے لیے حمایت کا اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے۔ فیزیبل راستہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ تحریک کا راستہ ہے، اور تحریک سے ہماری مراد ہے پرامن منظم تحریک شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے، اور اس کے بڑے دلائل بھی ہیں۔ پاکستان تحریک کے ذریعے ہم نے حاصل کیا، ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہوئی تحریک کے راستے سے، ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون میں کی جانے والی تبدیلی کی کوشش روکی گئی تحریک کے راستے سے، اہل تشیع نے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی، 50,000 اہل تشیع، کس سے؟ جنرل ضیاء الحق سے، یعنی سنی حضرات تو بس معاف کیجئے گا وہ سن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اہل تشیع نے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت سنی بھی لکھ کر بینکس میں دیتے تھے کہ جناب میں شیعہ ہوں، میری زکوٰۃ نہ کاٹنا۔ اور ایک مثال بانی تنظیم اسلامی دیا کرتے جس سے وہ خود فرماتے تھے کہ بڑا ایک ولولہ میرے اندر پیدا ہوا، ڈفرینٹ بار کونسلز میں جانا ہوتا ہے، میں وہاں وکلا کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ ہمارے وکلا نے بھی، کالے کوٹوں والوں نے بھی مارے کھا کر اپنے چیف جسٹس کو بحال کروایا تھا۔ میں صرف بات کر رہا ہوں تحریک کے ذریعے ایک پریشر بلڈ اپ کرنا، اس کے نتائج ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ منظم بھی ہو اور پرامن بھی ہو۔ منظم بھی ہو، یعنی یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں اور ہم اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، ان کی دکانوں کے شیشے، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا نا۔ اور منظم سے ایک اور اس میں بھی بات بلٹ ان ہے، یہ وہ لوگ ہوں کہ جو اپنی ذات پر تو شریعت کو نافذ کریں۔ اللہ اب آپ نے انٹرو میں اللہ کی نصرت کی بات کی تھی، کیا اللہ کی نصرت سرکشوں کے لیے ہوگی؟ اللہ کی نصرت کیا باغیوں کے لیے ہوگی؟ اللہ کی نصرت کے حرام میں مبتلا لوگوں کی قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین پاکیزہ، اللہ کے دین کی جد و جہد بھی پاکیزہ ہے، اس کے لیے تحریک میں شامل لوگ بھی اپنے اوپر جب نافذ کریں تو پھر تو منہ ہے نا کہ میں شریعت کا نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑا ہوں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک پرامن منظم تحریک ایسے افراد جو اپنی ذات پر ممکنہ حد تک شریعت کو نافذ کر چکے ہوں، جہاں ان کا اختیار چلتا ہے، وہ اگر کھڑے ہوں اور شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں تو ہمارے سامنے ماضی میں کچھ مثالیں بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، جیسے ابھی میں نے 27 اور 14 اگست کو جوڑا تھا، بانی تنظیم اسلامی علی رحمہ کا انتقال ہوا تھا 14 اپریل 2010 کو۔ آپ کو بھی یاد ہوگا انہی دنوں میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں مکتبہ دیوبند کی چوٹی کے 250 علماء، ان کی علمی قیادت اور سیاسی قیادت کے لوگ بھی موجود تھے، اور جب وہ ان کا اجتماع مکمل ہو رہا تھا تو بانی محترم کا جنازہ ہوا، اس میں کافی حضرات شریک بھی ہوئے۔ مکتبہ دیوبند کے ان علماء نے، جن میں ان کی علمی قیادت کے ساتھ سیاسی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور علمی قیادت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مرحوم بھی تھے، مولانا سمیر شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ اعلامیہ جو جاری ہوا وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان حضرات نے مل کر لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا جو تجزیہ بانی تنظیم اسلامی 1981-82 سے کرتے آئے، ملک اسلام کے نام پر ہم نے لیا، بڑے مسائل پاکستان میں، سارے مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ شریعت نافذ نہیں۔ اب ہمیں سنیے گا الفاظ، پرامن منظم غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قبولیت کی بات تھی کہ ادھر بانی تنظیم کا انتقال ہوا 14 اپریل کو، اور ادھر ان حضرات کا اجتماع مکمل ہوا، اور اسی نتیجے پر پہنچے جس نتیجے پر بانی تنظیم اسلامی 1981-82 سے پوری قوم کو توجہ دلا رہے تھے۔ لیکن وہ 11 سال بعد ابھی تک وہ ان کے جو فائنڈنگ ہے ایکچولائز نہیں ہو سکی۔ البتہ ان حضرات سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو زندگی عطا فرمائے۔ ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈنگ رول مکتبہ دیوبند کو اس پاکستان میں دی ہے، اور نو ڈاؤٹ افغانستان میں بھی دی ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان حضرات کی طرف سے بھی اس بات کو اچھا، مہم کا مقصد بھی یہی ہے، یہ مہم اس کو ہم نے تحریک کا نام نہیں دیا، اویئرنیس ہے۔ تو جن جن گوشوں میں اس حوالے سے کام ہوا ان کو یاد دہانی کرائی جائے، باقی جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ کو تو بات آگے بڑھے گا۔ اس میں دیکھیے بڑی ایک قیمتی بات جو آئی بیچ میں، آپ نے کہا یہ 74 سال ہو گئے، الیکشن کے ذریعے تو اسلام نہیں آ سکا۔
اس کے کاؤنٹر میں لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی تحریک کے ذریعے کیا کچھ ہو گیا. تو آپ نے 3-4 مثالیں بیان کر دی کہ تحریک کے ذریعے پھر کچھ کام ہوا جو آپ نے ابھی بتایا کہ خاموش رسالت کے تحفظ کا معاملہ ختم نبوت کی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور ایسا غیر مسلم قرار دیا گیا. آپ کے علم میں ہوگا ساؤتھ افریقہ کی ایک عدالت میں مقدمہ آیا کہ قادیانی مسلمان ہے کہ غیر مسلم. عجیب بات. اور جج غیر مسلم ہے. پاکستان سے علماء گئے اور 1974 کے ورڈکٹ کے حوالے دیے گئے. غیر مسلم جج ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں ورڈکٹ دیتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق قادیانی اسلام سے خارج ہے. اتنا بڑا کام ہوا. اور آپ مجھے آصف بھائی بتائیے نا، آپ کے ہمارے ہاں، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، کراچی میں لوگ پورے پاکستان میں بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے کھڑے ہو تو ان کا مطالبہ مانا جاتا ہے. یہاں لوگوں کا سیلز ٹیکس بڑھایا جاتا ہے، شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں اور کاروباری طبقہ سڑکوں پر آتا ہے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے کہ چلو 2% ریٹ کم ہو گیا. تو میں عرض کروں کہ مطلب دین ہی کوئی لاوارث رہ گیا، سوتیلا رہ گیا. باقی ہر ایشو کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، منواتے ہیں اپنی بات کو. بلکہ آپ مجھے اجازت دیجئے، اس پر میں آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کا کوٹ سنانا چاہتا ہوں اور ناظرین اس کو چیک کر لیں. ہمارے حکومتی ریاستی اداروں نے ایک بیانیہ کچھ عرصے پہلے لیا تھا، پاکستان کا نیریٹو، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر علماء کی مجالس منعقد ہوئیں گورنمنٹ کے تحت. کراچی میں جو سندھ کی سطح کا اجتماع تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس میں 25 منٹ کا خطاب ہے، تقریباً 2018 کا انٹرنیٹ پر موجود ہے. تمام علماء سامنے موجود، ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ. میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، آج تک کوئی تحریک ہم نے چلائی ہے کسی منکر کے خاتمے کے لیے؟ اور اگلے جملے سنیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ فرماتے ہیں ہماری حکومتوں کو انگریز کے دور سے یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آتا ہے اس کی بات ماننی پڑتی ہے. اس تگڑے جوتے کو ہم تحریک کہہ رہے، مگر پرامن، منظم، غیر مسلح لیکن پرزور زوردار انداز میں شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے. ایک اور بات میں اس میں لیبریٹ کر دوں جو بانی تنظیم اسلامی بھی واضح کرتے تھے اور دین کا درد رکھنے والے کئی لوگوں نے اس کو لیبریٹ کیا ہے. اچھا کیا ایک دن میں شریعت نافذ کروا دیں گے آپ؟ امپاسبل بٹ نیچرل. تو پھر کیسے شروع کریں گے؟ تو بہت قیمتی ایک نقطہ ہے، ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر ہیں. مختلف مکاتب فکر میں معروف کی تعریف میں فرق ملے گا، منکر میں فرق نہیں ملے گا. سب کے ہاں سود حرام ہے، سب کے ہاں شراب منع ہے، سب کے ہاں جوا منع، سب کے ہاں جناب چلیں سزاؤں کو بھی شامل کر لیں، متفقن علیہ. سب کے ہاں زکوٰۃ کی وصولی، عشر کی وصولی، یہ وہ متفقات ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تو تحریک کسی ایک ایسے نقطے کو لے کر شروع کی جا سکتی ہے کہ جس پر سب کا اتفاق پایا جائے. اور اتفاق کا ایک اور بھی پہلو سامنے آ جائے. 1951 چوٹی کے 31 علماء نے 22 متفقہ نکات دے. ایک سوال آتا ہے نا، بریلویوں کا آئے گا اسلام، دیوبندیوں کا آئے گا، اہل الحدیث کا آئے گا، سنیوں کا، شیعوں کا. اس کو ہیڈ کیا تھا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور میں سچی بات بتاؤں، کئی تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے، حکومتی اداروں میں جانا ہوتا ہے، 80-90% لوگوں کو اس ڈاکیومنٹ کا علم ہی نہیں. اور بعض مرتبہ ہمارے بعض مذہبی طبقات کے حضرات ہیں، چلے ٹھیک ہے 51 بڑی پرانی بات ہو گئی، لیکن پازیٹیو باتیں سامنے نہیں آتی. تو عرض یہ کروں کہ 31 علماء نے 22 دستوری نکات دے دیے، فیڈرل کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، ضلعوں کی سطح پر، اور حکمرانوں کے اوصاف کے اعتبار سے، اقلیتوں کے بارے میں، نظام تعلیم، نظام عدالت کے بارے میں. بھائی اگر ان اصولوں پر اگر آپ نظام لے کر آتے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. 31 علماء کے متفقہ 22 نکات 1951، آج تک وہ سائنڈ کاپی آپ کو مل جائے گی، لیکن وہ کاپی ہی ہے، وہ کاپی ہی ہے. کاپی. اچھا اس میں ایک نیریٹو جو نفاذ اسلام کے حوالے سے دیا، جس نے بلا شک و شبہ اسلام کو بدنام کیا، وہ یہ داعش والا نیریٹو ہے، اسی طرح TTP والا نیریٹو ہے. اس بات سے تو ہمیں یقین کی حد تک ہے کہ ان سے ہماری نہ کوئی سورس آف انسپریشن ہے، نہ کوئی ان کو ہم کنڈون کرتے ہیں کسی لحاظ سے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ نیریٹو جو داعش کا، آئیزس کا، TTP کا، یا یہ اس طرح کی جو گریلا کارروائیاں کر رہے ہیں مسلم ممالک کے اندر، اس نیریٹو کو تنظیم کس لیول پر ریجیکٹ کرتی ہے؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ داعش کی بات کریں، عراق میں فارم ہوئی، برابر میں اسرائیل ہے، ایک کارروائی آج تک وہاں پر نہیں ہوئی. ساری کارروائیاں دوسرے مسلم ممالک کے اندر یا کوئی 2-4 غیر مسلم ممالک کے اندر. تو بات تو بالکل واضح ہے. مطلب قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82. ایک کارروائی آپ کو وہاں پر نہیں ملتی. اور دوسری آپ نے TTP کا نام لیا، مطلب عجیب بات ہے، شاید ہمارے ناظرین کو کچھ زیادہ عجیب لگے. کراچی کے اندر تو بھتوں کی پرچیاں تک آئی ہیں تو TTP نیچے لکھا ہوا ہے. میں نہیں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اوریجنل ون ہوں گے، لیکن اس قدر یہ بدنام زمانہ لوگ ہو گئے کہ ان کے نام لے کر لوگوں نے بھتہ لینا شروع کر دیا. اور پھر بڑی مباحث ہوئے ہیں کراچی کے اندر بھی. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ کس کا خون بہایا؟
ایسے لوگوں کا جو بے گناہ ہیں، ایسے لوگوں کا جن کا کوئی قصور نہیں. تو اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا دین سے متنفر اور نام دین کا اگر لیا جا رہا ہے تو لگتا یہی ہے کہ یہ دین دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارمز دیے ہیں، یہ ان کو بنایا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو اسپانسر کیا ہے اور ان کو فرنٹ پہ لا کے دکھایا ہے تاکہ اسلام کو خراب کیا جا سکے، اسلام کی تصویر کو خراب، خلافت کا نام خراب کیا، خلافت کا نام خراب کرنے کی کوشش کی جائے. تو بنیادی طور پر اگر ان دونوں جماعتوں کی اجتماعیتوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی ساری کارروائی یہ قرآن جب کہتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، جس نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق، ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس سے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو اگر آپ باٹم لائن آئی ایس کا دیکھیں یا ٹی ٹی پی کا دیکھیں تو قتل و غارت گری، بے گناہ لوگوں کو مار ڈالنا، اس کے سوا کوئی آپ کو ان کے نام کے ساتھ چیز اٹیچ نظر نہیں آتی، جو کہ یقیناً اسلام کے خلاف ہی بات ہے. بلکہ اول تو یہ بات امریکنز کی زبان سے زبان زد عام ہوئی ہے نا کہ جناب داعش بھی کسی شے کا نام ہے اور اس طرح کا معاملہ. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں، البتہ ان کو کنڈیم کرنے کے ساتھ ایک تصور لوگوں کا یہ کہ آپ خلافت کا لفظی استعمال نہ کریں. تو بھائی پھر تو قرآن میں سے بھی نکالنا پڑے گا، یعنی کہ اگر کسی نے حدیث سے بھی نکالنا پڑے گا. تو ہم خلافت کا بھی صحیح تصور لوگوں کے سامنے رکھیں اور اسلام کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے رکھیں، اسلام کی صحیح پکچر لوگوں کے سامنے رکھیں. بلکہ انفیکٹ انہوں نے تو اسلام کا نام خراب کیا. جی اب اسلام کا نام کہاں سے نکالیں گے، کہاں سے نکالیں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی کہ ان کے جتنے عمل ہوئے ہیں اس سے تقویت کس کو ملی ہے؟ ایگزیکٹلی. چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوئے، جی، چاہے وہ یہ داعش، اس سے تقویت دشمنوں نے پائی ہے. ایگزیکٹلی. جو اسلام و فوبیا کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں ان کو تقویت ملی ہے. بالکل صحیح بات. اچھا سر، اب ایک اور جو چیلنج پیش ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے کہ طالبان اب دوبارہ آئے ہیں، کسی ایک ملک میں اسلامی نظام، اسلامی شریعت نافذ ہو جاتی ہے، جیسے کہ پہلے آپ نے بھی ذکر کیا کہ طالبان کے دور میں ہوئی تھی کچھ عرصے کے، لیکن وہ وار لائک سچویشن والی بات ہے، تھوڑے موقع ان کو ملا تھا. آج سپوز ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہاں پر اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے، باقی دنیا کیا سلوک کرے گی پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں دو اسپیکٹ ہیں اس کے. اگر واقعتاً صحیح اسلام کی تصویر ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور چونکہ مقصد تھا پاکستان کو بنانے کا، قائد اعظم کے الفاظ آپ پڑھ لیں، اسٹیٹ بینک کی اناگوریشن ہوتی ہے، اس موقع پر ان کی تقریر، دیگر مواقع پر، کہ مغرب کی جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے اس نے برباد کیا، دنیا کو غلام بنایا، سودی نظام میں برباد کیا، انسانیت تو سسک رہی. قائد اعظم صاحب اقبال کو دیکھیں، جب آپ کے علم ہے کہ مسلم لیگ کی کچھ قیادت سے مایوس ہو کر قائد اعظم برطانیہ چلے گئے تھے تو ان کو واپس لانے والے کون تھے؟ علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال کے خطوط آن ریکارڈ موجود ہیں، اور اقبال وہ ہے کہ جو مغرب سے فلسفہ پڑھ کر آیا. اقبال کہتے ہیں جہاں تک میں نے انسانیت کے مسائل پر غور کیا، اس کا حل سوائے اسلامی شریعت کے کہیں اور نہیں. البتہ کیسے نافذ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک خطہ زمین نہ ہو. تو یہ وہ جو قیادت تھی، خواب دینے والے اور لیڈ کرنے والے، ان کو ایک کلیئرٹی تھی کہ دنیا کے سامنے ہمیں ایک نمونہ بنا کر پیش کرنا. اصل اسلام کی بات ہو رہی ہے اس وقت. تو مسئلہ ہے نا کہ اسلام و فوبیا کی جنگ اور اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کا معاملہ، اس محاذ پر بھی، فکری سطح پر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسلام و فوبیا کا جواب دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اصل جواب ہوگا عمل کے اعتبار سے. جب دنیا کے سامنے اس نظام کی برکتیں ہوں گی تو جو سسکنے والا طبقہ ہے، جو پسنے والا طبقہ ہے، اور اوپر حکمرانی کرنے والے ظالم جابر تو تھوڑے ہی ہوتے نا، لیکن اگر نیچے کسی کو نظر آتا ہے کہ خیر ہے تو ادھر ہے، نجات ہے تو ادھر ہے، تو یہ تصور اس کو بھی کھڑا کر دے گا ان ظالموں و جابروں کو ہٹا دینے کے لیے. حاصل کلام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق و باطل کا مارکا تو سجا ہوا ہے، اور وہ اہل باطل کی طرف سے حق کی مخالفت کا معاملہ بھی چلے گا. لیکن اس سارے سینیریو میں جب ہم ڈسکشن کریں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بھی ہماری پشت پناہی پر ہے کہ نہیں. اگر اللہ کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. اسلام کا نام لے کر کہیں میں کرسی کے ساتھ کمٹمنٹ تو نہیں کر رہا، اسلام کا نام لے کر میں اپنے مفادات کے لیے تو کمٹمنٹ نہیں کر رہا، تو پھر تو رب کی مدد نہیں آتی. لیکن جب واقعتاً بندہ اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. ایک نظارہ بھی ہم نے دیکھ لیا، 60 ملکوں کی ساری ٹیکنالوجی لا کے ڈال دی گئی،
اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سیٹلائٹ سے جو ہے وہ چیونٹی کے بھی پر کو جو ہے وہ ناپ لیتے ہیں، باقی انسان کیا بیچتا ہے، وہ ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی نا. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ساری کامیابی کہیں، فتح کہیں، غیروں کا نکل جانا کہیں، اصل تو اللہ کے حکم سے ہوا، مگر اس کے جب بندے کھڑے ہوئے اس پر توکل کر کے اور اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے نکال باہر کیا. تو آج اگر ہم واقعتاً اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر دنیا کے سامنے نظام پیش کریں گے تو اس کی قبولیت کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو اس وقت کے ظالمانہ نظام کی وجہ سے جو ہے وہ سسک رہے ہیں اور ظلم و ستم کا شکار ہیں. اس میں اصل میں آپ سے عرض کروں، جیسے کہ پاکستان کا، جیسے آپ نے خود کہا نا کہ طالبان کا سینیریو اور تھا، جی پاکستان کا اور ہے، اور آپ نے اس کو عوام کے ساتھ لنک کیا. جی سر جب تک ہم عوام اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مثال کے طور پہ آج اسلامی نظام آج نافذ ہوتا ہے، فیٹف آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالے گا، ورلڈ بینک کہے گا جی جو دیا تھا واپس کرو، پابندیاں لگیں گی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو دجالی نیٹ ورک اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے، جی. اور وہ ایسا پکچر پورٹرے کرے گا اس خطے کی کہ یہاں پر تو ظلم ہو گیا، لوگ مر گئے، لوگوں کے انٹرویوز آئیں گے جی ہم مر گئے، یہ کیسا اسلام ہے، کیا ہے. میں آپ سے یاد کروں یہ سینیریو جو جس طرح وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک چھوٹی سی اچھی خبر بھی کہیں دنیا تک پہنچے کہ یہاں اسلام آ گیا. جی. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اس میں پہلے سب سے پہلے پوری قوم کو تیار کیا جائے، کوئی شک نہیں ہے کہ جناب یہ ہوگا، جی. کرنا بھی یہی ہے، نجات بھی ہماری اس میں ہے. جی. لیکن ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں جو نظریں گاڑ کے اور جنہوں نے بڑے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر کہ یہاں ایسا کام نہ ہونے پائے، جی. یہاں ایسی این جی اوز کو پیدا کیا ہے، یہاں پر ایسے تھنک ٹینکس کو پیدا کیا ہے، یہاں پر ایسے نیوز اینکرز کو پیدا کیا ہے اور سپانسر کیا ہے جو اسلام کی دھجیاں اکھیڑنے میں جن کو کوئی مزہ آتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا الکفر ملت واحدہ کی حیثیت میں سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. جی. تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت آئے اور وہ کچھ زور زبردستی سے کر بھی لے اور ٹیک اوور بھی کر لے جبکہ عوام اس کے ساتھ نہ ہو. دیکھیے بہت قیمتی نقطہ ہے، اسی لیے جب ہم تحریک کہہ رہے ہیں اور اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اویئرنیس مہم، جی جی، اور ایک تحریک کا عمل، اور اس میں ایک نقطہ آ چکا ہے، وہ لوگ کہ جو اپنی ذات پر ممکنہ حد تک شریعت کو نافذ کر چکی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 10 قسم کی حرام چیزوں سے پہلے انہیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے، اور ہو سکتا ہے روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا پڑے، اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو نیچے لانا پڑے، جس کو آپ نے پھیلا کر پوری قوم کی سطح پر بیان فرمایا کہ بھارت پھر ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جد و جہد کو دیکھیں تو مکے کے 13 برس کیا ہیں؟ وہاں دعوت ایمان ہے، وہ قرآنی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اور جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کو اللہ والا بنایا جا رہا ہے، ان کو مصائب کے جھیلنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کا مقصود اول یہ بنایا جا رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ان کا مقصود اول یہ بنایا جا رہا ہے کہ مجھے کل کی آخرت کی کامیابی مل جائے. جو بندے اس کام کے لیے تیار ہو جائیں وہ بڑے سے بڑے آنے والے مصائب کو جھیلنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں. اور یاد رہے جب وہ تیار ہو جاتے تو ان کا رب ان کے لیے وہ مواقع فراہم کرتا ہے، وہ وسائل فراہم کرتا ہے کہ ان کو استقامت بھی عطا کرتا ہے، پھر ان کی نصرت بھی فرماتا ہے، اور پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں بندوں کا گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن کہتے ہیں نا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے. لیکن تقوی اختیار کرنا پہلے شرط ہے، اور جس کا حاصل ہے گناہوں کو چھوڑنا، جس کا حاصل ہے کہ حرام کو چھوڑنا، جس کا حاصل ہے خوف خدا دل میں پیدا کرنا. تو اللہ کہتے ہیں وہاں سے مدد عطا فرماؤں گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کر دوں گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد کا نفاذ ہو تو کسی صحرا میں 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے وہی نفاذ ہے. اور آج قرآن کے احکام اور سنت کے احکامات، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم و نافذ کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. جیسے ایک اور جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے لیے قوم کو تیار کرنا. بالکل. اور آگے وبشر الصابرین. لیکن یہ کہ یہ نہ ہو کہ اس وقت جب یہ معاملہ ہے تو قوم الگ کھڑی ہو، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. پچھلے جو الیکشن ہوئے جس میں عمران خان صاحب تشریف لائے، میں بس ضمناً بات کر لوں، بڑے بلند بانگ دعوے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیے تھے
اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بس یہ آئیں گے اور بس کمال ہو جائے گی. قوم تیار کسی قسم کے سیکریفائس کے لیے نہیں تھی. ان کا خیال تھا یہ آئیں گے, آتے ہی باہر سے ڈھیروں ڈالر آئیں گے, چیز سستی ہو جائیں گی, سارا. قوم تیار نہیں تھی. ان کو ہر موڑ پہ یو ٹرن لینا پڑا. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ قوم ساتھ نہیں کھڑی تھی. جی بیوروکریٹ ان کے ارد گرد کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. جی وہ اپنے تئیں تو سوچتے رہے ہوں گے, لیکن ارد گرد کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے. اور جو حالات ان کی سوچ کی پالیسیز کے, جو اس وقت حلال ذریعہ آمدنی والوں کے جو حالات ہو چکے ہیں وہ اسی وجہ سے. تو قوم کا ساتھ ہونا, جیسے یہ جو اب واپس میں نفاذ دین اسلام مہم پہ آؤں گا. جی ایک روٹ لیول تک یہ تحریک جو ہے, یہ جو مہم ہے, اس کی تعلیمات اور اس میں جو برکات اسلامیہ کا جو تذکرہ ہے, وہ اس گراس روٹ لیول تک پہنچے کہ لوگ اس کو جانیں اور اس کو اون کریں. بالکل, تاکہ وہ تیار ہو کہ ہاں کرنے والا کام اب یہ ہمارے مسائل, وہ اتنے پر یقین ہو جائیں کہ ہمارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور دیکھتے میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا نا, مہم کا مقصد ہی اویئرنیس ہے اور ایجوکیشن ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. ایک طرف تو آپ دیکھیں نا اسلاموفوبیا, ابھی آپ نے خود کہا کہ باہر والوں سے کیا شکوہ کریں, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے نمائندے بن کر اور ان کے ایجنٹس بن کر دین اسلام اور اس کی تعلیمات کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کر رہے. اب یہ جو بمبارڈمنٹ فکری سطح پر, میں تو اس کو فکری ڈرون حملے کہا کرتا ہوں, یہ ہو چکے ہیں نا. اور اس میں آپ اور ہم کھڑے ہو کے یہ بات کریں کہ صاحب اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے. جو قوم اقیم الصلاۃ کو مانتی ہے, اس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے, نماز قائم کرو, وہ اقیم الدین کو ماننے کو تیار ہے؟ نہیں تیار ہو رہی. اقیم الصلاۃ کو مانتی ہے اور نماز ادا نہیں کرتی. جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن, اس کو یہ سمجھانا کہ اقیم الدین بھی قرآن کا حصہ ہے, اقیم الدین بھی اللہ کا تقاضا ہے. جیسے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کا حکم ہے. جس کو مانے بیٹھے اس پر عمل پیرا نہیں ہے, تو جس کو ابھی ماننے کے بارے میں ذرا دوری کا معاملہ ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ مکے کے 13 برس نزول قرآن ہے, مکے کے 13 برس ایمان کی آبیاری, مکے کے 13 برس آخرت کی فکر پیدا کرنا, مکے کے 13 برس مصائب سے گزرنے کے لیے تیار کرانا ہے. یہ جماعت تیار کی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے 13 برس. وہ جو کہا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے. تو یہ وہ بنیادی کام ہے, اولین کام ہے. آپ اس کو ایجوکیشن کہیں, اویئرنیس کہیں, تعلیم کہیں, ایمان کی آبیاری کہیں. یقیناً اس مہم کا ایک بڑا اہم مقصد یہی آبیاری کرنا, ایجوکیٹ کرنا اور اویئرنیس دینا اور خوشخبری سنانا بھی ہے. برکات بھی اس کی ہیں, دنیاوی برکات بھی اس کی ہیں, اخروی برکات بھی اس کی یقیناً موجود ہیں. اور یہ بتانا کہ بھائی اس کے سوا کچھ چارہ. اور پھر پاکستان جیسا ملک, مطلب دنیا کے باقی ممالک کا معاملہ علیحدہ ہوگا. جو کہا نا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو 57 ملکوں میں یہ خاص ملک ہے بنی اسلام کے نام پر. جو بنا اسلام کے نام پر ہے تو متحد بھی رہے گا, مستحکم بھی رہے گا, سلامتی بھی اس کی اگر مطلوب ہے, بقا بھی اگر مطلوب ہے, ترقی بھی مطلوب ہے. ہاں, تو اسلام کے بغیر اس کا معاملہ نہیں بن سکتا, کیونکہ بنا اسلام کے نام پر. اچھا, اب کیا یہ بہتر نہ ہو کہ یہ صرف ایک تنظیم اسلامی کی مہم نہ ہو, بلکہ اور جماعتوں کو بھی اس میں؟ وائی ناٹ. اسلام کا مسئلہ میرا آپ کا تنظیم اسلامی کا فقط تھوڑی, سارے مسلمانوں کا ہے. چنانچہ اپنی اس مہم کے اندر ہم بہت سارے کام انشاءاللہ تعالی ہمارے پیش نظر ہیں. اس میں یہ بھی شامل ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جتنی ہماری دینی, مذہبی, سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو بھی ہم نے لیٹرز لکھے, جو بھی ہم پبلیکیشنز وغیرہ کریں ان تو ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ائمہ مساجد ہیں, ان تک بھی ہم اس بات کو اور اس دعوت کو پہنچانے سے مراد آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. وہاں تو علماء بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. اسی طریقے پر پارلیمنٹ کے اراکین ہیں, بھائی وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اوت لے کر آ کے پارلیمنٹ میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے, ان تک بھی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے پر جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے, پبلیکیشنز ہیں, پبلسٹی کا استعمال ہو سکتا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, جہاں موقع مل سکے گا. آپ کا ایک پروگرام بھی اس کا ایک ذریعہ بن رہا ہے الحمدللہ. اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال ہے, ہینڈ بلز کی ڈسٹریبیوشن ہے, پمفلیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے, بل بورڈز کا استعمال ہو سکتا ہے, بینرز کا استعمال ہو سکتا ہے, خطابات جمعہ کا فورم ہو سکتا ہے, دروس قرآن کے حلقے ہو سکتے ہیں. ہمارے رفقا ماشاءاللہ سڑکوں پر بھی کھڑے ہو کر بینرز لے کر کھڑے ہوتے ہیں, پلے کارڈز لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اسی طریقے میں کچھ سیمینار کی شکل بھی ہو سکتی ہے. یہ جتنے ذرائع, حکام بالا کہیں, عوام الناس کہیں, سیاسی جماعتیں کہیں, اراکین پارلیمنٹ کہیں, ذمہ دار حضرات کہیں معاشرے کے, کوشش تو ہماری کہ ان سب تک پہنچائیں. اور یہ کوئی ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ تو نہیں نا, ہم سب کی نجات اسی کے ساتھ منسلک ہے. تو سب کو ہم چاہیں گے اپنا کام سمجھ کر کم سے کم اپنے پلیٹ فارم پر اس کی بات تو کرنا شروع کریں. اچھا شجاع الدین صاحب, اب آخر میں
میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رفقائے تنظیم کے لیے کوئی پیغام اور دیگر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں باقی ان کے لیے کوئی پیغام اس مہم کے حوالے سے اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیے جہاں تک حکمراں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, ہمیں ان سے بھی اس نسبت سے محبت ہے کہ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم تو وہ جو حدیث میں ذکر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. پہلا کون ہے؟ امام عادل, عدل کرنے والا حکمراں. اور عدل آئے گا اللہ کے دین سے, اللہ کی شریعت سے. آپ قائم کر دو بھائی, ہمیں کرسی نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے. آپ قائم کر دو, 22 کروڑ آپ کے لیے دعا کریں گے, کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہم سے ان سے مطالبہ رکھیں گے. اور بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. پاکستان میں بقول بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع بھی ہمیں دے دیے, کچھ مشینری بھی ہمیں دے دی. ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی 1949 میں, لکھ دیا کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. علماء نے 51 میں نکات دے دیے, 31 علماء نے 22 نکات دے دیے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں فیڈرل شریعت کوڈ بنا دی گئی, گو کہ اس کے کچھ ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے, لیکن وہ معاملہ بھی 91 میں جا کے ختم ہو گیا. اسلامی نظریاتی کونسل کبھی بنی تھی, علمی کام, فکری کام, پہلے بڑے جیت علماء اسلامی نظریاتی کونسل میں رہے. میرا جہاں دفتر ہے تنظیم کے مرکز میں, وہاں پہ ان کی رپورٹس موجود, بڑا گرا قدر کام ہے, بس وہ کام ہے, وہ پیپر پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ علمی فکری کام بھی موجود ہے بہت سارے اعتبارات سے. پھر فیڈرل شریعت کوڈ کے اگر ہاتھ پاؤں باندھے نہ جائیں اور علماء جس کی تعداد بھی اگر زیادہ ہو تو وہ طے کر سکتے ہیں, وہاں ڈسکشن ہو سکتا ہے, بحث ہو سکتی ہے کہ کیا کیا قوانین خلاف اسلام ہے, اور اس کا 80-90% ہوم ورک پیپر کی سطح پر اسلامی نظریاتی کونسل برسوں پہلے کر چکی ہے. اس کے بعد کچھ اور قوانین آئے ہوں گے. تو ریاستی سطح پر ایک مشینری موجود تھی, لیکن اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی سافٹ ریولوشن کی, کہ اگر سپرمیسی ہو جائے قرارداد مقاصد کی پورے کانسٹیٹیوشن کے تمام آرٹیکلز پر, اور خلاف اسلام اگر کوئی قانون ہے تو دروازہ عدالت کا کھٹکھٹایا جا سکے. وفاقی شرعی عدالت کے ججز کی بھی حیثیت ہونی چاہیے جیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی ہوتی ہے, ان کی تعداد بھی زیادہ ہو اور ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ اس کو ریویو کریں, اور اگر خلاف اسلام کوئی بات اس میں ہے تو پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ اس کو شریعت کے مطابق ڈالنے. یہ اگر لیکن یہ بہت بڑا اگر ہے, اگر چلتا یہ معاملہ تو ایک سافٹ انداز سے ریولوشن آ سکتا تھا. اور دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہارڈ ریولوشن کی, وہ ہم بات کر چکے. ہارڈ سے مراد قتال کا راستہ فیزیبل نہیں, دعوت و تبلیغ سے محض ہونے والا نہیں, انتخابی سیاست کا راستہ 74 برس کی تاریخ سامنے ہے, تو تحریک ہی کا راستہ, وہ پریشر ڈالنا پڑے گا, بات اپنی منوانی پڑے گی. تو حکمرانوں سے تو ہماری گزارش یہ کہ کوشش کریں, اگر آپ نے نام بھی لیا تھا تو اس نام کی علاج رکھ لو, ریاست مدینہ. آپ نے آخرت سوال لو, لاکھوں کروڑوں تمہارے لیے دعا کرنے والے بن جائیں گے. علماء سے ہماری گزارش ہے, بڑے 10 بستہ میں عرض کروں, جس طرح قوم کو بتاتے نماز بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, تو اصول بھی علماء سے ہم نے سیکھا ہے. مقدمۃ الواجبی واجبۃ, شریعت کے احکامات جو واجب ہیں, فرض ہیں, ان کے ادا کرنے کے لیے اگر کوئی شرط ہے تو وہ بھی فرض ہوتی ہے. بتائیں امت کو کہ دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا بھی ہمارا فرض ہے, ورنہ شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کچھ کا اشارہ ہم شروع میں کر چکے. دینی مذہبی سیاسی جماعتوں سے ہماری گزارش ہے کہ ذرا سب ہم نے دیکھ لیا, ذرا تحریک کے راستے کی طرف بھی آنے کی کوشش کریں. عوام سے میں خاص گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم بجلی پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم پانی پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم گیس پر کھڑے ہوتے ہیں. کراچی میں ایک بڑی جماعت کے قائد کی شان میں گستاخی کر دی تھی ایک پولیٹیشین نے, پورے شہر کو آگ لگا دی. آگ لگانے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, پرامن رہنے کی بات کر رہے ہیں. ہم سب کاموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ کے بندے ہمارا فرض بھی ہے, ملک بھی اسلام کے نام پر لیا, کبھی اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو ان سارے تناظر میں ہم سب کے سامنے کوشش کریں گے. البتہ آپ کا ایک اہم ترین سوال یہ تھا کہ امیر تنظیم اسلامی کی حیثیت میں میری طرف سے رفقائے تنظیم اسلامی کے لیے کیا پیغام ہوگا. الحمدللہ ہم نے اپنے فورم سے, اپنے مرکز سے اس تعلق سے پورے خط تیار کر کے رفقائے تنظیم کے لیے جاری بھی کیا. اس کو میں مختصر یہاں پر عرض کروں. سب سے پہلے ہم اپنے سبق کو یاد کریں, ہم بھی کہیں اپنی چند نمازوں پر اور کچھ نیکیوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں. ہمیں فرض سب سے زیادہ اللہ کے فضل سے اگر واضح ہے تو سب سے زیادہ بڑھ کر ہمارا تن من دھن اس راہ میں لگنا چاہیے. اور جتنا لٹریچر تنظیم کے نظم کے تحت تیار ہوا ہے, وہ پبلیکیشن کی صورت میں ہو, وہ میڈیا کی صورت میں ہو, بانی محترم کے ویڈیوز کی صورت میں ہو, ہم خود گزریں اس سے تاکہ ہم اپنا سبق یاد کر سکیں. پھر اپنے گھر کے اندر, اپنے دوست احباب کے اندر جو ہمارے دائرہ کار میں قریبی لوگ ہیں ان تک اس پورے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور بھارت پوری ملک گیر سطح کی مہم ہے. پھر نظم کی طرف سے, مرکز کی طرف سے جو ہدایات دی گئیں, جو ڈفرینٹ ہمارے لیولز ہیں, اسرے کی سطح ہے, مقامی تنظیم کی سطح ہے, حلقوں کی سطح ہے, پھر پورے پاکستان کی سطح ہے, ان تمام سطحوں پر وقت نکالیں اور اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں. تاکہ اگر آج ہماری موت واقع ہو جائے
ہمارے سامنے شاید نافذ نہ ہو، قائم نہ ہو، تو معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے سامنے معذرت تو پیش کریں، مالک جتنا عمل کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، جو بات ہم پہلے کر چکے، جہاں اختیار نہیں تھا وہ میں نے جد و جہد کی، میری جد و جہد کو اللہ جو میں کمی کر چکا اس کے ازالے کے طور پر قبول کر لے، تو ہماری آخرت انشاءاللہ تعالیٰ جو سنور جائے گی۔ یہ رفقائے تنظیم کے لیے پیغام انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب، آپ کا تشریف آوری کا۔ ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا اور ہم نے مختلف جہتوں سے دین اسلام کے نفاذ کے حوالے سے بات کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی حد تک ہم اس بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اگرچہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں ان پر مزید ڈسکشن نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ پھر اس پر کبھی بات کریں گے۔ تو بس میں اختتام میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو مہم ہے نفاذ دین اسلام مہم، اس میں آپ تنظیم اسلامی کے ساتھ شامل ہوں، اس مہم میں شامل ہوں، اس مہم کو پڑھیں، اس کا لٹریچر پڑھیں، تاکہ آپ کے سامنے بھی صورتحال کلیئر ہو، اور جو معلومات آپ کو ملیں وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں رائے ضرور دیجیے گا، ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔